ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کرپشن کے اوپر 186 صفحے کی رپورٹ ہے، مین فائنڈنگز آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ندیم بھائی، ایسی رپورٹ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے پاکستان کی جو کرپشن اینڈ گورننس پر رپورٹ ہے جو مجھ کو اور آپ کو نہیں پتا ہو، اور جو معیشت پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ 10-15 سالوں سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات کی ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں، وہ انہوں نے بات کی کہ 2019 میں چینی کے ساتھ کیا ہوا عمران خان صاحب کی دور حکومت میں، جبکہ حکومت نے پلے سے پیسے دے کے سبسڈی دے کے چینی ایکسپورٹ کروائی اور یہاں قیمتیں بڑھوائیں، اور مسلم لیگ والے بڑے ناراض تھے اس وقت اس پہ، اور صحیح ناراض تھے، حق بجانب تھے، اور پھر جب موقع ملا تو انہوں نے 2025 میں یہی کیا۔ اور یہ رپورٹ کی کیونکہ تاریخ جو تھی اپریل سے پہلے کی تھی تو یہ اس والا اسکینڈل شامل نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایلیٹ کیپچر کی بات کی، تو جیسے کہ آئی پی پیز میں ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ بجلی کا جو بحران ہے اور انڈسٹری کے اندر جو مسائل ہیں وہ ایلیٹ کیپچر جو 1994 سے چلا آ رہا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح فرٹیلائزر کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے۔ ریل اسٹیٹ کی انہوں نے بات کی کہ ریل اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بات کی اوور برڈننگ ٹیکس ہے، کمپلیکیٹڈ ٹیکس ریجیم ہے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ 40% جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگوں پہ ٹیکس ہے، 50% بزنسز کے اوپر اور کارپوریشنز کے اوپر 61% ٹیکس ہے۔ اس ٹیکس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنی بھی ہم محنت کر لیں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستانی بھی انویسٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی۔ یہ پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے، اور ملکوں پہ بھی رپورٹ لکھی ہے، لیکن انہوں نے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ پاکستان کا نظام ہے، انہوں نے حضرت قائد اعظم کے زمانے سے قائد اعظم کو کوٹ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 70-75 سال میں پاکستان کے اندر جو یہ کرپشن اور مس گورننس کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے یہ 5 سے لے کے 6.5% تک جی ڈی پی کا نقصان ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کو یہ جو اصلاحات جو کہ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے، جو ہم نہیں کر پا رہے اور دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے، وہ اب کرنا ضروری ہو گئی ہیں۔ سر، نیب کی اٹانومی، ہائی پروفائل کرپشن کیسز میں ٹرانسپیرنسی لانا ان کی تحقیق میں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا جو میکنزم ہے، ہمارے ہاں تو آپ بازم روڈ کے جو مرضی فیصلہ دلوا لیتے ہیں، اس کے اوپر رپورٹ مینشن کر رہی ہے اور آگے سٹیپس بھی بنا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ پروگرام کے اندر اسٹرکچرل ریفارم میں آ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل ٹیکس آفس آپ نے بنا لی، جو کہ فائنانس منسٹری میں کر لی، ایف بی آر سے ہٹا دیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مئی تک آپ ایک پلان بتائیں کہ ٹیکس ریٹس کم کریں، اور آئی تھنک آئی ایم ایف کو بھی سیکنڈ تھاٹس آئی ہیں کہ یار بہت زیادہ ٹیکس کر دیا تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہے اور جی ڈی پی گروتھ کم ہو گئی ہے، اور پاکستان انویسٹر باہر جا رہے ہیں، تو ٹیکس ریٹس کچھ کم کریں گے۔ کچھ بیچ میں ہم بات کر رہے تھے کہ 27ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کی بات آئی، وہ نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کرے وہ 28ویں میں کبھی این ایف سی ایوارڈ کی بات ہو، وہ بہت ضروری ہے، جس کی بعد ہم ٹیکس ریٹس کم کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ریگولیٹوری رجیم کو سمپلیفائی کرے، ایس سی سی پی جو ہے وہ سارے ریگولیشنز کو جمع کرے، اس کو وہ کرے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں مجھ کو آپ کو پتہ ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے گوروں نے ایک بڑے انسٹیٹیوشن نے لکھی ہیں تو اس کو ہم سیریس لے رہے ہیں، لیکن جو کام ہم خود نہیں کرتے، جب آئی ایم ایف کی وہ شرائط میں شامل ہو جاتا ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر اکاؤنٹیبلٹی کورٹس تک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے کر ایف بی آر، ایس سی سی پی اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر جو وہ اینٹی منی لانڈرنگ والا رجیم انہوں نے اور فائنینسنگ آف ٹیررزم والے رجیم کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں سے پراپرٹی کے ذریعے پیسہ باہر جاتا ہے تو اس کے اوپر نہ کوئی سزا ہوتی ہے نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں شاید شرائط میں آ جائیں تو کرنی پڑ جائیں۔ جی، شرائط میں آ جائیں گے تو کر لیں گے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حکومت وہ چیز کر لیتی ہے ہماری جو ان کی سیاسی حق میں ہوتا ہے، لیکن جو ان کے سیاسی حق کے خلاف ہوتا ہے وہ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھانا ان کو آسان لگا، انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ نیشنل فسکل پیکٹ کرو صوبوں کے ساتھ، وہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر ٹیکس کرو، لگاؤ، انہوں نے نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ اس کو وائڈ سپریڈ کرو، ریٹیل وغیرہ پہ شارٹ ٹیکس لگاؤ، وہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ پینشن ریفارمز کرو، وہ یہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن کرو، اب تک تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو ہماری حکومت جو ہے نا، اگر آئی ایم ایف 100 چیزیں کہتی ہے اس میں سے 80 وہ چیزیں کر دیتی ہے جو عوام کے اوپر جس کا بوجھ آئے، لیکن جو خود ان کے اوپر یا جو ایلیٹ جو وہ ہیں مالکان، ان کے اوپر جو بوجھ آتا ہے تو وہ نہیں کرتے۔ شوگر انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا، وہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ نہیں مانیں گے، لیکن نوکری پیشہ لوگوں پہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ مان لیں گے۔